وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ علم نشرح مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، سورہ علم نشرح یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں حق تعالی جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جن انعامات اور احسانات فرمائے ہیں اس کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی نعمت ہے شرح صدر، دوسری نعمت ہے وضع وزر، تیسری نعمت ہے رفع ذکر۔ شرح صدر سے مراد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ فرمایا، آپ کا سینہ کھول دیا۔ وضع وزر سے مراد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ رفع ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بہت بلند کیا، آپ کے نام کو بہت اونچا کیا۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ مطلب یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ سینے کو کشادہ فرمانے سے کیا مراد ہے؟ سینے کو کشادہ فرمانے سے مراد یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو نور نبوت سے بھی بھر دیا، علم و معرفت سے بھی، ایمان کی دولت سے بھی، صبر و شکر سے بھی، کتاب و حکمت سے بھی، قوت برداشت سے بھی، وحی کی ذمہ داری اٹھانے سے بھی، دعوت ایمان اور دعوت احکام پر استقامت سے بھی، یہ ساری چیزیں
مراد ہیں۔ ایسے علوم اور معارف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ہر نبی کے اندر جو کمالات، خوبیاں، محاسن موجود ہیں، وہ سارے کے سارے چیزیں اور سارے کے سارے کمالات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور آپ کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ تو یہاں پہ شرح صدر سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو نور نبوت سے، صبر و شکر سے، کتاب و حکمت سے، ایمان کی دولت سے اور دعوت احکام پر استقامت سے آپ کے سینے کو کشادہ فرمایا اور آپ کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جس کی وجہ سے آپ کی کمر جھک گئی۔ وضع وزر سے یہاں کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ امور جو جائز اور مباح جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بعد میں ان چیزوں کا خلاف اولا ہونا ثابت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے سینے پر ایک شدید غم کا اور اسی طرح ایک تکلیف آپ کے دل پہ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسے امور جس کو آپ مباح اور جائز سمجھ کر کیا کرتے تھے لیکن وہ خلاف اولا ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف ہوتی تھی، تو ہم نے وہ قصوروں کو اور غلطیوں کو بھی معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ بات ارشاد فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے قصوروں کو معاف کر دیا۔ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وضع وزر سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ابتدائے نبوت کے وقت وحی کا اثر آپ پر شدید ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آپ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ نبوت کا جو وزن ہوتا ہے وہ سارے جہان سے وزنی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، تو ایک دم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیتیں لے کر حاضر ہوئے اور آپ پر ان آیتوں کا نزول ہونے لگا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیروں پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اتنا یہ وزنی کلام ہے جس کلام کو اٹھانے کی نہ پہاڑوں میں طاقت ہے، نہ زمین میں طاقت ہے، نہ آسمان میں طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وزنی کلام کو اور اس ثقالت سے بھرے ہوئے کلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اور آپ کے قلب پر نازل فرمایا۔ تو ابتدائے نبوت کے وقت وحی کا اثر آپ پر شدید ہوتا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے آپ ایک قسم کا بوجھ محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا، یعنی کم کر دیا۔ نبوت کی جو ذمہ داریاں آپ پر عائد کی گئی ہیں، لوگوں کو راہ راست پر لانا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، خلق خدا کو اللہ سے جوڑنے کی فکر اور کوشش میں جو آپ رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ پر ایک بوجھ ہوا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا، کم کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے نبی ہم نے آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو اور آپ کے نام کو بہت اونچا کر دیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بھی نام لیا جائے گا۔ اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، خطبوں میں، کتابوں میں، وعظوں میں، تحریروں میں اور مسجدوں میں، منبروں اور محرابوں میں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اس کے تقدس کو بیان کیا جائے گا، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کو اور آپ کے تذکرے کو بھی بیان کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم نے آپ کے نام کو اتنا اونچا کر دیا۔ بخدا خدا تو نہیں ہے وہ، مگر ان پر خدا کا وہ پیار ہے۔ بخدا خدا تو نہیں ہے وہ، مگر ان پر خدا کا وہ پیار ہے۔ جہاں وہم بھی کسی کا نہ پہنچ سکے، وہی بلند ان کا مقام ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا اور اپنی طاقت اور کبریائی اور اپنی عظمتوں کو بیان فرمایا، اور اپنی طاقتوں اور قدرتوں کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو اور آپ کی سیرت کو، آپ کے خوبیاں اور محاسن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جہاں اذان میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک جہاں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، وہیں پر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اور آپ کے سیرت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا جاتا رہے گا۔ جس دل میں بھی ہیں اللہ، جس دل میں بھی ہیں اللہ، وہیں رہتے ہیں محمد بھی۔ جس دل میں بھی ہیں اللہ، وہیں رہتے ہیں محمد بھی۔ اللہ جو کہتا ہے وہی کہتے ہیں محمد بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا، اس کے مان بعد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ قیامت تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، دنیا میں بھی آپ کا تذکرہ اور آسمان میں بھی آپ کا تذکرہ۔ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جب آسمانوں میں تشریف لے گئے حضرت جبرائیل کی معیت میں، اور جو ہی آپ پہلے آسمان پہ پہنچے، وہاں دروازہ کھلا اور آپ کا تعارف ہوا، آپ کا ذکر خیر بلند ہوا، آپ کے تذکرے ہوتے گئے اور ہر ایک نے آپ کو معراج کی مبارکبادی دی، اور سارے فرشتوں سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اللہ کا قرب حاصل کیے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اتنا اونچا کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی قانون کا یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب الف لام داخل کیا جاتا ہے جس کلمے پہ، تو وہ کلمہ لام معرفہ کہلایا جاتا ہے، اس کو لام معرفہ کہتے ہیں۔ تو
یہاں پہلی آیت میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، العسر پہ الف لام داخل کیا گیا. اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس میں بھی الف لام داخل کیا گیا. تو عربی قانون کا قاعدہ یہ ہے کہ جب الف لام داخل کیا جائے اور اس کے بعد جب دوسرے کلمے پہ بھی الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ ایک ہی مراد ہوتا ہے. اس کے برخلاف جب نکرہ لایا جائے تو اس سے پہلے والا ایک مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے دو مراد ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مشکل کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر الف لام کو داخل فرمایا، اور جہاں یسر کو بیان فرمایا، راحت اور آسانی کو بیان فرمایا، تو وہاں نکرہ کے ساتھ آپ نے استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشکل کو دو آسانیوں پر غالب نہیں کریں گے. جب ظاہر ہے جب مشکل آئے گی تو جب آدمی مشکلات پر خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اور قوت برداشت کے ساتھ آنے والی مصیبت کو جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہے تو آپ پر کفار اور مشرکین تکالیف دیا کرتے تھے اور سخت مصیبتوں میں کی وجہ سے آپ پریشان رہا کرتے تھے. حضرات صحابہ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں ہماتن مصروف رہا کرتے تھے. لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر اور کوشش میں آپ لگے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے، اور آپ پورے صبر و تحمل کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جو مشکل اس وقت پیش آ رہی ہے مکے میں، یہ کفار اور مشرکین آپ کو ستا رہے ہیں، آپ پر اور آپ کے صحابہ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے، اس کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی. تو جب الف لام کسی کلمے پہ داخل کیا جائے تو وہ لام معرفہ ہو جاتا ہے، اور جب دو مرتبہ اس سورہ علم نشرح میں جب اس کا تذکرہ ہوا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہاں پہ اگرچہ کہ دو مرتبہ تذکرہ ہوا ہے مشکل کا، لیکن اس کو ایک مراد لیا جاتا ہے عربی قانون کے قاعدے کے مطابق، اور یسر کو نکرہ کے ساتھ اللہ نے تذکرہ فرمایا تو اس سے مراد دو آسانیاں. تو بعض علماء نے فرمایا دو آسانیاں یہ محدود نہیں ہے بلکہ متعدد بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے جب آدمی مشکلات پر صبر کرتا ہے، خندہ پیشانی سے اس کو جھیلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں، راحت اور اس کے لیے سکون اور چین کی زندگی عطا فرماتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پس آپ محنت فرمائیں، مشقت فرمائیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ دعوت دین، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ یہ کام یہ بھی کیجئے کہ فارغ اوقات میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، ذکر میں، دعا میں، یاد خداوندی میں مشغول ہو جائیے. ایک مطلب تو علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے. دوسرا مطلب بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ، لوگوں کو راہ راست پر لانا، ایمان کی دعوت دینا اور اچھائیوں کی طرف بلانا، نیکیوں کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے، بواسطہ مخلوق ہے. تو جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، دعوت و تبلیغ سے، لوگوں کو راہ راست پر لانے سے، اس سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ بلا واسطہ اللہ کی عبادت کریں اور یاد خداوندی میں، عبادت میں، ذکر میں مشغول ہو جائیں. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ رات میں اٹھتے
جبکہ سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے، اور اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا نماز کی حالت میں، اور اتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے سناٹے میں اٹھتے تھے جبکہ سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے وقت عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، لمبا قیام ہوتا اور لمبا آپ کا سجدہ ہوتا، اتنا لمبا آپ سجدہ فرماتے، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال کر گئے۔ تو ایک تو آپ دعوت و تبلیغ میں مصروف رہا کرتے تھے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر اور کوشش میں آپ مصروف رہا کرتے تھے، یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جہاں آپ دعوت و تبلیغ میں مصروف رہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو بلا واسطہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے، عبادت میں، تلاوت میں، میری یاد میں کچھ وقت نکالیے، خلوت میں مجھے یاد فرمائیے، ذکر اللہ کا اہتمام کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ جب ہم دینی کام سے اور فارغ ہو جائیں، جو بھی جس شعبے میں آدمی کام کرتا ہے، چاہے وہ شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہو یا خانقاہ کا ہو یا تعلیم و تعلم کا ہو یا کوئی رفاہی خدمات کا شعبہ ہو، تو جس شعبے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ثواب والا کام ہے، وہ بھی عبادت والا کام ہے، لیکن جب ہم اس سے فارغ ہو جائیں تو کچھ وقت خلوت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کریں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کے تقدس کو بھی ہم بیان کریں، کچھ وقت خلوت میں بھی ہم اللہ کے لیے خالص کریں، اس کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ یہی وجہ ہے، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ اس قدر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا نماز کی حالت میں، جس کی وجہ سے آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے، کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے۔ یہ تھی سورہ علم نشرح، جو اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔